ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حدیث پاک کی عظمت کیا ہے اور اس کے لیے اکابر نے، علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس میں تعلیمی سال کا آغاز شوال سے ہوتا ہے اور اختتام رجب میں ہوتا ہے، اور پھر رجب میں جو طالبات یا طلبہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، انہیں انعامات دیے جاتے ہیں اور سند سے نوازا جاتا ہے۔ بنین میں 8 سال یا 10 سال لگتے ہیں اور بنات میں 6 سال کا کورس پڑھایا جاتا ہے۔ ان 6 سالوں کی
محنت کا ثمرہ ان کا یہ آخری سال ہوتا ہے اور پھر آخری درس ہوتا ہے۔ اس آخری درس میں چونکہ 6 سال مستقل ایک عمل کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہوتی ہیں، 6 سال ایک مبارک عمل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آخر میں وہ اپنے سبق کی تکمیل دعا پر کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک، ہم نے جو ان 6 سالوں میں پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کی خیر و برکتیں ہمیں بھی ہمیشہ اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین اور ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ، بس ٹھیک، ان سب کو نصیب فرما۔ تو چونکہ بعض عمل ہوتے ہیں جن کا دورانیہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا دورانیہ آدھے گھنٹے کا ہے، 5 منٹ کا ہے، 10 منٹ کا ہے، پھر دعا مانگتے ہیں اور اس دعا میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کی دعا کی برکت سے ہمارا کام بن جائے گا۔ اور بعض عمل ہوتا ہے جس کا دورانیہ 1 مہینہ ہوتا ہے، جیسے تراویح ہے، ختم قرآن ہے، تو اس ختم قرآن کی دعا میں ہم بیٹھتے ہیں کہ بھئی 1 مہینہ مسلسل یہ عمل رہا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کا دورانیہ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 8 دن نہیں، 10 دن نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 6 سال اس کا دورانیہ ہے۔ اور 6 سالوں میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھا گیا، لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھا گیا۔ یہ تو ایک بچی کا ہے، اور اگر زیادہ ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، 20 ہیں، تو اتنا ہی درود پاک پڑھا گیا۔ اب جب یہ مجلس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے اور درود پاک اتنا پہلے پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کی برکات کیا ہوں گی آپ خود اچھے سے جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو جب اپنی محنت پوری کر لیتا ہے تو پھر اس کے اجرت کا، انعام کا وقت آتا ہے۔ تو یہ جنہوں نے 6 سال محنت کی ہے، ان کے آخری درس میں، آخری دعا میں انعام کا وقت ہے۔ اس وقت کو ہمارے ہاں ختم بخاری شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ بے حدیث پاک کی جو یہ اہم کتاب ہے، اس کا آخری سبق پڑھنے میں یہ بچیاں تو شامل ہوتی ہی ہیں، تو آپ بھی، لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ اس بابرکت مجلس میں، دعا میں شمولیت سے جو برکات اللہ انہیں نصیب فرمائیں گے وہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں گے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے اس پروگرام کا، ختم بخاری شریف کا، کہ ہم ان مبارک مجالس میں شریک ہوں تاکہ اس کی برکات اللہ ہمیں نصیب فرما دیں۔ یہ کتاب جو بخاری شریف ہے، یہ حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ،
انہوں نے لکھی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ انہوں نے اس کتاب میں جمع کی ہے۔ یہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ازبکستان جو ایک روس کی آزاد ریاست ہے اس کا ایک شہر ہے بخارا، جہاں حضرت پیدا ہوئے اس کی طرف نسبت کر کے حضرت کو بخاری کہہ دیا جاتا ہے، اور اپنا نام حضرت کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محمد ہے، اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے اور دادا کا نام ابراہیم ہے، پردادا کا نام مغیرہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد اسماعیل بہت بڑے عالم تھے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل جو حضرت امام بخاری کے والد تھے، جب انتقال کا وقت آیا تو فرمانے لگے کہ جو میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک پیسہ بھی حرام تو دور کی بات ہے شبے کا بھی نہیں ہے، خالصتاً حلال۔ اور اللہ پاک نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال کو جمعے کے دن 194 ہجری میں جمعے کی نماز کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ کچھ باتیں میں قصداً چھوڑتا ہوں اس لیے کہ وہ پہلے بھی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ حضرت بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت کی بینائی لٹا دی تھی۔ 11 سال کی عمر میں حضرت حافظ بن کر احادیث پڑھنے لگ گئے تھے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 سال کی عمر میں مجھے الہام ہوا احادیث پڑھنے کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ میں احادیث یاد کروں اور پڑھوں۔ 11 سال کی عمر میں اس وقت کے مشہور محدث تھے، محدث داخلی، ان کی مجلس میں جانے لگے۔ تو چونکہ 11 سال کیا ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو میٹرک ہی 16 یا 17 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اب 11 سال کی عمر اندازہ کریں۔ تو جو محدث کی مجلس میں جاتے تھے تو انہیں آگے جگہ نہیں ملتی تھی، پیچھے بیٹھتے تھے، جیسے بچوں کو پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو ایک دفعہ استاذ نے، اسی محدث داخلی نے ایک سند پڑھی، عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے ابی زبیر نامی کوئی شخص بھی ابراہیم سے روایت کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ سند جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں۔ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ ایک بچہ ہے، دوبارہ پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے۔ جب تیسری دفعہ کھڑے ہوئے تو اب محدث جو تھے وہ اٹھے اور گھر گئے، جا کر کے دیکھا تو واقعتاً غلطی تھی۔ تو آ کر کے بیٹھے، اس بچے سے کہا کہ بیٹا صحیح کیا ہے؟ کہنے لگے صحیح یہ ہے زبیر بن عدی عن ابراہیم، یعنی ابی زبیر نام کا نہیں، زبیر بن عدی، آپ نے ابی زبیر کہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنی کتاب میں، اپنے اس رجسٹر میں صحیح تصحیح کر دی
اور اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب آپ اگلی مجلس میں اگلی لائن میں آ کر کے بیٹھا کریں۔ پھر بصرہ کے علماء کے پاس حدیثیں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو طلبہ لکھتے رہتے تھے اور یہ لکھتے نہیں تھے۔ تو ایک دن طلبہ نے کہا کہ آپ لکھتے نہیں، گویا ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے لکھنا، اور آپ لکھتے نہیں، آپ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، استاذ کی محنت کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو 16 دن کے بعد فرمانے لگے اچھا آپ نے کیا لکھا، کتنا لکھا؟ 15,000 احادیث لکھ لی تھی، 15,000 احادیث لکھ لی تھی۔ تو طلبہ سے فرمایا کہ تم رجسٹر کھولو، میں احادیث پڑھتا ہوں۔ انہوں نے رجسٹر کھولے، انہوں نے احادیث پڑھی، 15,000 احادیث زبانی پڑھ کر کے سنا دی۔ حتیٰ کہ جو کلاس فیلو تھے، بچے تھے، دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے تصحیح کی اپنے رجسٹروں میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بلا کا اللہ نے حافظہ عطا فرمایا تھا۔ 1,00,000 احادیث صحیح زبانی یاد تھیں، جو غیر صحیح احادیث تھیں وہ 2,00,000 تھیں جو کہ زبانی یاد تھی۔ گویا 3,00,000 احادیث، 1,00,000 صحیح، 2,00,000 غیر صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھیں۔ صرف احادیث یاد نہیں تھیں، یہ 1,00,000 احادیث صحیح اور 2,00,000 احادیث غیر صحیح جن لوگوں سے روایت ہو کر کے آئی تھیں ان کے نام بھی معلوم تھے، ولدیت بھی معلوم تھی، کب پیدا ہوا، کون سا راوی کب پیدا ہوا، کب وفات پائی، کہاں پیدا ہوا، کہاں وفات پائی، یہ بھی یاد تھا، یہ بھی یاد تھا۔ اور علم کا تو یہ مقام تھا۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی، اقوال صحابہ اور تاریخ کبیر کتاب لکھی۔ اس کتاب سے وہ شہرت ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تقوی کا عالم یہ تھا، تقوی کا عالم یہ تھا کہ حضرت کو جو مال ملا تھا وراثت میں، حضرت نے وہ مال مزاربہ پر دے دیا تھا۔ یعنی ایک شخص سے کہا یا 2 سے کہا یا 3 سے کہا کہ یہ مال میرا ہوگا، محنت آپ کریں گے، جو منافع ہوگا وہ آدھا آپ کا آدھا میرا۔ تو ایک شخص کی نیت میں فطور آیا، اس نے 25,000 درہم حضرت کے ہضم کر لیے۔ حضرت سے لوگوں نے کہا کہ جو اس وقت سربراہ ہے، حاکم وقت ہے، وہ آپ کا بڑا معتقد ہے، آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے، تو اگر آپ اس سے سفارش کر دیں، اس سے کہہ دیں کہ اس شخص نے میرے 25,000 درہم غصب کر لیے ہیں اور دبا لیے ہیں، دے نہیں رہا، تو آپ کی رقم مل جائے گی۔ حضرت امام بخاری نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ آج اگر میں ایک جائز بات ان سے کہوں گا تو اس کے بدلے میں کل اگر حاکم وقت نے کوئی ناجائز بات مجھے کہہ دی تو مجھے ماننی پڑے گی، تو لہٰذا 25,000 درہم چلے جائیں پرواہ نہیں، لیکن حاکم وقت سے 25,000 درہم کو حاصل کرنے کے لیے سفارش نہیں کروں گا۔ ساری زندگی حضرت نے غیبت نہیں کی، ساری زندگی غیبت نہیں کی، اور علم حدیث کے ساتھ رغبت ایسی تھی
کہ حضرت کے ایک ساتھی تھے محمد ابن ابی حاتم، جو سفر و حضر کے حضرت کے ساتھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ 18 مرتبہ حضرت رات کو اٹھے اور اٹھ کر کچھ لکھا، کچھ نشان لگایا، پھر لیٹ گئے، پھر اٹھا، پھر لیٹ گئے، پھر اٹھا، پھر لیٹ گئے. اور یہ اکثر ہوتا تھا، یہ اکثر ہوتا تھا. اب سوچیں کہ سوتے کب ہوں گے. اور تہجد کی پابندی تھی، تہجد پڑھتے تو ایسے انہماک سے پڑھتے کہ کوئی خبر ہی نہیں. ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے، بھیڑ اس نے کاٹا. تو تہجد سے جب فارغ ہوئے تو کہا کسی سے، ساتھی سے، کہ ذرا کمر سے کپڑا ہٹانا. کپڑا ہٹایا تو کمر سوجی ہوئی تھی، 12-14 جگہ سے بھیڑ نے کاٹ لیا. حرکت نہیں کی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بتا دیا ہوتا سلام. فرمانے لگے کہ لذت اور حلاوت اتنی تھی کہ ادھر ادھر اور نماز کو مختصر کرنے کو دل نہیں چاہا. یہ حضرت کو اللہ پاک نے مقام عطا کیا. اور جب یہ کتاب لکھی تو اس کے ابواب جو عنوانات ہیں وہ ریاض الجنہ، جو مسجد نبوی میں جہاں یہاں بیٹھ کر کے یہ عنوانات تشکیل دیے. 16 سال میں حضرت نے یہ کتاب لکھی، 16 سال میں. اور ہر ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے خوب جانچا پڑتال کی، ایک ایک راوی کو خوب چھان پٹک کی. پھر لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، استخارہ کیا. جب دل بالکل مطمئن ہو گیا تو پھر اس حدیث کو لکھا. 16 سال میں حضرت نے یہ کتاب لکھی، اور جس میں 9000 احادیث ہیں. 9000 احادیث ہیں. ان احادیث کو ایک ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، استخارہ کیا. اب سوچیں کہ اس کی کیا مقبولیت ہوگی. اور جب انتقال ہوا تو ایک محدث تھے بہت بڑے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہمارے محمد ابن اسماعیل آ رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہا ہوں، ان کا انتظار کر رہا ہوں. اور علماء نے لکھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو قبر سے فوراً خوشبو پھوٹنے لگی. اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے. اور علماء نے لکھا کہ آسمانوں سے ایک روشنی، نور کی لڑی حضرت کی قبر پر پڑ رہی تھی جو دنیا دیکھ رہی تھی. اس وقت دنیا کو یقین ہو گیا حضرت کی مقبولیت اور محبوبیت کا. ایک دفعہ ایک محدث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا تم فلاں پڑھتے ہو، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا میری کتاب یہ بخاری شریف ہے. علماء نے لکھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہ بخاری شریف ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے لکھی، اور الحمدللہ آج کوئی دینی ادارہ ایسا نہیں جہاں یہ کتاب نہ پڑھائی جاتی ہو. اور میرے پیارو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں مدارس نے ہمیں کیا دیا. مدارس نے ہمیں کیا دیا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے میں عرض کرتا ہوں
کہ وہ ہماری بچیاں جو یونیورسٹی سے کالج سے ہمارے پاس آتی ہیں، اللہ گواہ ہے، آپ کسی دن جب ہماری پیرنٹس میٹنگ ہو والدین سے تو آپ آئیں، آپ آ کر کے ان سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے ان بچیوں کو یہاں مدرسۃ البنات میں داخل کرایا تو آپ کو کیا ملا، یعنی آپ کیا تبدیلی آئی۔ جب بچی صبح مدرسے میں آتی ہے تو باوضو ہو کر آتی ہے اور آتے کے ساتھ ہی پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے، 4 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ، بچی ہو یا پڑھانے والی معلمہ ہو، کوئی بھی ہو، پھر اس نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی کرنی ہے قبلے کی طرف منہ کر کے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، ایک تسبیح درود شریف کی کرنی ہے، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی کرنی ہے، پھر اس کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد درود شریف رکھے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر جب 11 بجتے ہیں لنچ ٹائم ہوتا ہے تو پھر 4 رکعت نفل چاشت کے پڑھنے ہیں۔ ایک بچی الحمدللہ گھروں میں مجالس درود شریف قائم ہوئی، جتنی بھی بچیاں پڑھ رہی ہیں سب کے گھروں میں مجالس درود شریف قائم ہیں، ایک بچی یومیہ ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتی۔ آپ یقین جانیں میں والدین کے تاثرات کیا ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ یہ بچیاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمارے گھروں پر ہماری بچیوں پر محنت کی، ان بچیوں کی برکت سے ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا، گھروں میں مجالس درود شریف قائم ہو گئیں اور پردے کا اہتمام ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے اس ماحول میں آپ سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا اور دیگر خرافات نے ہماری نسلوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایسے میں یہ دینی مدارس جو ہے ہماری اولادوں کو ان کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان بچیوں کے ذریعے سے ہماری نسلوں کے ایمان محفوظ ہوں گے۔ تو الحمدللہ اس سال اپنے اس مدرسے سے، مدرسۃ البنات سے 12 بچیاں عالمات کے کورس سے فارغ ہو رہی ہیں، 12 بچیاں، اور اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی ان کا یہ پروگرام ہے ختم بخاری شریف۔ اور مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا یہ فضل ہے کہ یہ پورا کا پورا مجمع اس پروگرام میں ایسے جذبات سے شریک ہوتا ہے کہ جیسے اپنی بیٹی کا پروگرام ہوتا، اور یقیناً ان بچیوں سے اور دین پڑھنے والوں سے محبت کرنا قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک عالم ہیں بڑے، ان کا میرے پاس فون آیا، یہ شروع سال کی بات ہے، کہنے لگے کہ بھی داخلہ دے دیں بچی کو۔ میں نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس جگہ نہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، 40 بچیاں پہلے سال میں ہم داخل کر چکے اور ہمارے پاس گنجائش نہیں، 40 بچیاں داخل کر چکے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے بہت سارے لوگ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں، کوئی داخلے کے لیے نہیں آ رہا، اور آپ ہیں کہ آپ داخلہ نہیں دے رہے۔ میں نے کہا واللہ لازم کا تان نہیں، میں تو دن رات اس کے لیے فکر مند ہوں کہ ہم داخلہ دیں، لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں، ہم کیا کریں، بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ بڑی مشکل سے بہت اصرار پر پھر 44 بچیاں 2 سیکشن بنائے، 44 بچیاں الحمدللہ داخل ہوئیں، اور باقی درجوں میں اس کے علاوہ۔ میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، ہم ان بچیوں کی سرپرستی کریں، اپنے مستورات کو لائیں، وہ جب دیکھیں گی، ان بچیوں کے ساتھ بیٹھیں گی، ان کے اعزاز و اکرام کو دیکھیں گی، تو یاد رکھیں مجلس کی برکات ہیں، خیر کی جو مجلس ہے وہ خیر پھیلاتی ہے،
شر والی مجلس سے شر پھیلتا ہے۔ ایسی مبارک مجلس میں ہم جب آئیں گے، اپنی مستورات کو لائیں گے، تو ہماری مستورات اور ہماری بچیاں اگر وہ دین کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، دین کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، تو ہماری آخرت بن جائے گی، ہماری نسلوں کا ایمان بچ جائے گا۔ تو اس لیے میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، بخاری شریف کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ میرے نہیں، وہ آپ کے کام ہیں، یا ہماری بچیاں آپ کی بچیاں ہیں، محلے کی بچیاں ہیں، ان کے کام ہم نے کرنے ہیں۔ آج ہم ان سے دین کی نسبت سے، ایمان کی نسبت سے، رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کی نسبت سے ان سے آج ہم محبت کریں گے، سرپرستی کریں گے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔